آپ کے میں انٹرویو سن رہا تھا اور اس میں آپ نے بھی کہا کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی ڈیوٹی کی ڈائریکشن تھی کہ انہوں نے آنے دیا، نہیں روکا، وہ شاید ماڈل ٹاؤن کا پریشر تھا واقعے کا دماغ پہ، واٹ ایور دا تھنگ از. لیکن پھر جہاں پہ آپ کو یو شوڈ ہیو پٹ یور فٹ ڈاؤن، آپ نے بھی نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ایگریمنٹ آپ نے نیگوشیٹ نہیں کیا، آپ کہتے ہیں ایگریمنٹ آپ سے اپروول نہیں ہوا. لیکن جب ایگریمنٹ ہو گیا آپ ڈس ایگری کر رہے تھے کہ وزیر لاء منسٹر کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے بیکاز قصور کوئی نہیں ہے، لیکن ساری چیزیں پھر آپ نے اون اپ بھی کر لی. تو پھر جی یو آر اے ویک پرائم منسٹر. نہیں ویک نہیں ہوتے. میں آپ ذرا سارے سیکوینس کو دیکھ لیں نا کہ ایک ایشو تھا، پنجاب حکومت کی ڈیریلیکشن نہیں تھی، ان کا فیصلہ تھا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہوں گے، وہ دباؤ میں تھے. اس کو اب ڈیریلیکشن کے جو میں نہیں ڈیریلیکشن کہتا، کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے بالکل دے ایکٹڈ ویک اور ایویسو اینڈ ویک اور بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے. کمیشن نے جو فیصلہ کیا یہ ان کا فیصلہ ہے، ان کی اوپینین ہے، میری اوپینین نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ پنجاب حکومت انوالو نہیں ہوئی، ان کا فیصلہ تھا. آپ ایگریمنٹ پہ خوش تھے؟ وہ ایک علیحدہ حکومت تھی. جب ایگریمنٹ کی نیگوشیشنز ہوئیں تو اس میں احسن اقبال صاحب تھے، وہ مجھے ریپرزینٹ کر رہے تھے، حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. دن میں 50 ایشوز ہوتے ہیں، اسی لیے وزراء ہوتے ہیں، وہ معاملے کو نیگوشیٹ کرتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ ان کو اتھارٹی ڈیلیگیٹڈ ہوتی ہے. تو انہوں نے رات ساری نیگوشیٹ کیا، انہوں نے اس پہ سائن کر دیا، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، میں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. آپ نے اپنی مرضی کے خلاف ایکسیپٹ کیا؟ نہیں، مرضی کے خلاف نہیں، ایک ایشو کو ریزالو کرنا تھا نا. نہیں، یو ایگریڈ ود دی ایگریمنٹ کنٹینٹس. بالکل. دیکھیں، کیا میں نے پرائر اپروول دی؟ کیا میں نے نہیں دی؟ کیا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی؟ کیونکہ جو میرے وزیر نے فیصلہ کیا وہ میرا فیصلہ ہے، وہ کابینہ کا فیصلہ بن جاتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کے اوننگ اپ کی وجہ سے کلین چٹ بھی مل گئی فیض امیر صاحب کو. آپ نے کہا کہ جی جو کچھ ہے میرے پہ ہے، میں نے کر دیا، بس ٹھیک ہے. انہوں نے کہہ دیا دیکھیں پرائم منسٹر نے بنایا تھا، میں نے ان کے کہنے پہ کر دیا. تو آپ کی وجہ سے کلین چٹ ملی ہے. ایگریمنٹ میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس ایگریمنٹ میں کیا غلطی ہے؟ ایک ایشو تھا، آپ نے ریزالو کرنا. اس ایگریمنٹ میں غلطی یہ ہے کہ ساری غلطی آپ کی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کی تھی. انہوں نے کہا کہ جی یہ حکومت کے پاس آئی اپنا نقطہ نظر لے کر ٹی ایل پی، مگر افسوس اس مقدس کام کا صحیح جواب دینے کے بجائے طاقت کا استعمال کیا گیا. آپ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جی وہ صحیح تھے، ہم غلط تھے، اب ہم نے کیا. تو آپ نے ان کی ہر چیز 7 لوگ مرے تھے اس معاملے میں. 7 لوگ اس واقعے میں نہیں مرے نہیں، ہول اس ایشو کے اندر وہ بات پہلے کی ہے نا. اس کو وہ جو بھی ڈیل کرے. میں اس دھرنے کی بات کر رہا ہوں جس میں زیادہ خدشہ یہ تھا کہ بات پھیلے گی اور اس سے مزید خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے اس کو مینج کریں، اس کو ختم کریں. اس میں زاہد حامد صاحب پہلے دن سے انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے میرا استعفیٰ انہوں نے 2 ہفتے پہلے ہی دے دیا. تھیوری آف اپیزمنٹ چلتی ہے، ہم نے ہمیشہ اس کو الٹا بھگتتے ہی دیکھا ہے. جی ہائنڈ سائٹ میں نہیں چلتی. جی جب آپ 8 سال بعد پوچھیں گے جی ہاں اس وقت کیا ہوا تھا، اس وقت کے حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ایشوز کو ریزالو کرنا پڑتا ہے. اس کو آپ اپیزمنٹ کہتے ہیں، جو مرضی کہتے ہیں، لیکن ایک ایشو تھا ملک کے اندر جس میں کیپیسٹی تھی. اس کمیشن کی رپورٹ کی آپ کے نزدیک کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ کیا اس کوالٹی کی انکوائری ہوئی ہے؟ کیا جس طرح خالد صاحب کہتے ہیں اس کو بالکل آپ ریجیکٹ کریں، پھینکیں، یہ بالکل فضول؟ اور اپنا بھی انہوں نے قصہ سنایا کس طرح کی گفتگو ہوئی. were you satisfied جس طرح آپ سے بات چیت ہوئی؟ کمیشن کی کوئی وقت ہے؟ کمیشن کی وقت ہے کیونکہ کمیشن سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ بنا ہوا ہے. نہیں، ان کی پرفارمنس کی بات کرو، کیا کریڈیبلٹی ہے؟ ٹی او آرز بھی سپریم کورٹ نے بنائے ہیں، وہ اس لمیٹڈ ٹی او آرز میں آپریٹ کر رہے تھے. اب کمیشن کے سامنے مجھے انہوں نے بلایا، میں پیش ہو گیا. میں نہ پیش ہوتا میرا کچھ نہیں کر سکتے تھے. میں پیش ہو گیا، مجھے وہ نوٹس دیتے، لیگل نوٹسز آتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کو پہلی بات بولی، میں کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایکٹ آف کمیشن یا اومیشن حکومت کی طرف سے ہوا ہے، میں لیگل ایکٹ کی بات نہیں کر رہا. جو کچھ حکومت نے کیا ہے میں ذمہ دار ہوں، میں وزیر اعظم تھا، میرے وزراء نے کیا ہے، اہلکاروں نے کیا ہے، میں ذمہ دار ہوں. پہلی بات یہ نوٹ، یہ ڈاکیومنٹ کر دیں. دوسری بات میں نے کہا جو آپ نے بات پوچھنی ہے مجھے رائٹنگ میں کوسچنز دیں، میں آپ کو رائٹنگ میں جواب دوں گا. انہوں نے 24 کوسچن دیے، میں نے جواب دیا. جنرل فیض امیر کی ایگزونریشن ٹھیک کیا کمیشن نے؟ ایگزونریشن وہ کمیشن کا کام نہیں ہے کسی کو ایگزونریٹ کرنا. ان کا کام ہے ٹی او آرز میں فکس رسپانسبلٹی سجیکٹس ایکشنز اگینسٹ پیپل جو انہوں نے غلطی کی ہے. رسپانسبلٹی فار واٹ؟ جو بھی ایکشن ہے کہ کون اپنی اتھارٹی سے آگے گیا ہے، کس نے وائلیٹ کیا، تمام چیزیں اس کے اندر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مینجمنٹ آف دی ایونٹ یا اس ایونٹ کے پیچھے کیا ہوا، یہ سوال ہے. ہاں سارا کچھ ہی ہے. تو یہ
میرا خیال ہے یہ سوال نہیں تھا. بہرحال میں اسی لیے کہتا ہوں اس رپورٹ کو پبلک کر دینا چاہیے تاکہ حقیقت سامنے آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ایگزونریشن میرا نہیں خیال یہاں کوئی ضرورت تھی, کیونکہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا. اگر آپ نے کسی کو ایگزونریٹ کرنا تھا تو مجھ سے سوال پوچھتے نا کہ آپ کے کسی اہلکار نے کوئی غلط انلیگل ایکٹ کیا ہے, اس کا نام لے کے پوچھ لیتے. آپ سے نہیں پوچھا گیا یہ؟ نہیں, 24 سوالوں میں سوال سارے ڈاکیومنٹ کا حصہ ہونے چاہیے. جو بھی آپ کسی کو ریٹن کویسچنئر دیتے ہیں وہ ڈاکیومنٹ کے ساتھ رپورٹ میں لگ جاتا ہے کہ ہم نے اس شخص. کوالٹیو کویسچنز کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اچھی تھی, بری تھی, کس سطحی سوال تھے؟ جی, کوالٹیو کویسچن سے میں مطمئن نہیں تھا. وہ جنرلائز قسم کے سوالات تھے, پالیسی کے کویسچنز تھے, کانسٹیٹیوشنل کویسچنز تھے, لیکن وہ فریم کیے ان کا کانسٹیٹیوشنل سے ان کا کیا تعلق ہے کمیشن کا؟ ان کا تو کام تھا, یہ کمیشن آف فیکٹ انکوائری تھا کہ فیکٹس پہ انکوائری کرتے. خواجہ صاحب بھی کہتے ہیں میرے سے بھی پوچھ رہے تھے آئین کی خلاف ورزی کام کرنی, انہوں نے تو واقعات ایسرٹین کرنے تھے, فیکٹس ایسرٹین کرنے تھے, کیا ہوا, کس نے کیا کیا, کیا کیا. یہ آپ سے فلسفیانہ سوال پوچھتے رہے ہیں. نہیں, وہ بات دیکھیں نا, ہم بات کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کمیشن بنا کیوں اور کس نے بنایا. یہ سپریم کورٹ نے بنایا تھا, اس کی ٹی او آر بھی انہوں نے سیٹ کی. تو ٹی او آرز میں کوئی فلسفی تو فلسفے کی بات انہوں نے فریم کیے ہوئے تھے. ٹی او آرز کی گائیڈ لائنز تھی, کویسچنز نہیں تھے. گائیڈ لائن بھی تھے, اس میں کویسچنز بھی فریم ہوئے تھے. ججمنٹ کے اندر کویسچنز موجود تھے. انہوں نے وہی کویسچنز پوچھے ہیں جو جج صاحبان نے لکھے تھے. انہوں نے ہر ایک سے وہی سوال پوچھے ہیں. اچھا یہ بتائیں, اس میں اگر تفتیش کرنی ہے نا, دیکھیں اگر تفتیش کا بڑا شوق رہتا ہے ہم سب کو, تو حکومت کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ایک کمیشن بنا دے انڈر دی کمیشن ایکٹ 2017. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جب انکوائری کھلی ہے جنرل فیض حمید کے اوپر, کون سی انکوائری؟ یہ جب میجر جنرل صاحب اپوائنٹ ہوئے, یہ ٹاپ سٹی والی, جو ٹاپ سٹی والا واقعہ میں شروع میں سارا بتا, آپ اس وقت وزیر اعظم تھے, پرائیویٹ کیا تھا, وزیر اعظم تھے آپ اس وقت کے ڈی جی سی کے ایشوز بنے, ان کا نام آیا, سب کچھ آیا. آپ کے نوٹس میں کبھی یہ بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا اسلام آباد کے ساتھ؟ کبھی ایسی بات نہیں آئی. میرے نوٹس میں وہ بات آتی ہے جو ڈاکیومنٹ ہوتی ہے. کوئی پرچہ درج ہوا, کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئی, اس پہ کاروائی ہوتی ہے, اس پہ ادارہ کاروائی کرتا ہے. اچھا, یہ ہم نے ہر بات کو اوپر لے جاتے ہیں. اگر ڈی جی سی ایک افسر ہوتا ہے آئی ایس آئی کا, اگر وہ غلط کام کرے گا, قانون کے زمرے میں آتا ہے, اس کا ادارہ موجود ہے, وہ اس کے خلاف کاروائی کریں گے. اس ادارے کے علاوہ وہ فوج کا بھی افسر ہوتا ہے. ایک دو منٹ رہ گئے, میں کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وزیر اعظم بھی رہے ہیں, یو بین اے منسٹر آل تھرو یور لائف, جرم ہے وزیر اعظم رہنا. اسٹرانگ, بڑا تگڑا کریئر رہا ہے سب کچھ. ایک پریسیڈنٹ سیٹنگ کے ہمیشہ بات ہوتی تھی کہ جی پریسیڈنٹ نہیں بننے دیا ہے جگہ, یہ نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں جتنا ہی سیریس کیس ہے, اسپیسیفک کرمنل چارجز ہے, یہ ٹاپ سٹی والا جو الزامات لگے ہیں, اور سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے بھی کہا کہ جی اب آرمی نے آخر میجر جنرل صاحب بٹھائے ہیں, تو آبویسلی اتنا ٹھیک ہے, یہ ان کا حق نہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کے خیال میں, فرام یور ایکسپیرینس, کیا یہ انکوائری آپ کو لاجیکل کنکلوژن پہ جاتی نظر آتی ہے, اور کیا جو ملٹری جسٹس ہے, کیا اس معاملے میں وہی معیار ہوگا جو مے 9 کے ملزمان کے ساتھ معیار ہے, کیا وہی معیار یہاں بھی اپلائی ہوگا؟ دیکھیں, کرائم ہوا ہے کمٹ تو پروسیکیوشن ہونی چاہیے. میں پروسیکیوشن کے حق میں پروسیکیوشن کے میں اسپیکولیٹ کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کسی نے پرائم منسٹر ہیں یار, آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ منسٹر کا کام اسپیکولیٹ کرنا نہیں ہوتا. میں کیا اپنے ایکسپیرینس سے اوپینین مانگ رہا ہوں. اوپینین اور کیا آپ اوپینین یہ مانگ رہے ہیں کہ ایک شخص پہ چارج لگ گیا ہے, کیا وہ کنوکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں, میں یہ نہیں پوچھ رہا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کی اتنی تھرو انکوائری اور فیئرلی ہوگی؟ ایک کمپلینٹ ہے, انہوں نے انکوائری کھول دی ہے, کیونکہ 6 سال بعد ہوا ہے, 6 سال بعد تو کرنی چاہیے نا. اگر کھول دی آپ نے, اتنے سینئر افسر بٹھا دیے ہیں, تو آپ کو بالکل وہ کرنی چاہیے, اس کی لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچانا چاہی. اس شخص کو یا بری کریں, لاجیکل کنکلوژن پہ جانا چاہیے معاملہ, یا اس کو بری کریں یا اس کو کنوکٹ کریں. ٹھیک ہے, چلیں یہیں پہ ہمارا یہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. جیسے انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو معاملہ ہے, یا بری کریں یا کنوکٹ کریں, لیکن معاملے کو لاجیکل کنکلوژن پہ جانا چاہیے. اب ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کے ہم بات کریں گے خواجہ آصف صاحب سے